اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 93 پر ہم نے بات یہ کرنی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیشہ کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس آج کا جو شرک ہے وہ وہی ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اللہ پر۔ بتوں کی پوجا کا آیا کہ یہ شرک ہے، خدا کی اولاد بنانے کا شرک ہے، فرشتوں کے بارے میں جو مس کانسیپٹس ہیں، غلط کانسیپٹ ہیں، اور جناتوں کے بارے میں وہ بھی شاید آج کی کلاس میں ہمارا ڈسکس ہوگا۔ تو سارے جو کانسیپٹ کے ایررز ہیں، جو کانسیپٹ کی خرابیاں ہیں، جو عقیدے کی برائیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بار بار ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گڈ ڈیڈز یعنی اچھے اعمال، عمل الصالحات کے ساتھ آپ کا ایمان وہ لازم و ملزوم چیز ہے۔ عقائد جب تک آپ کے درست نہیں ہوں گے تو سمجھیں کہ آپ اور میں کمپلسری سبجیکٹ میں اگر پاس نہیں ہوئے تو سائیڈ ڈشز یا ایکسٹرا پیپرز ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ ہماری سی وی کو چاند ہی نہیں لگ سکتا جب تک کہ سی وی پر اوتھینٹک ڈگری نہ ہو۔ اس سی وی کی وہ اوقات ہی نہیں رہتی ہے جب آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک تعلیم ہی نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح میری اور آپ کی ایک سی وی بن رہی ہے کہ ہم کس کس ٹاپک پر بول سکتے تھے، ہمارا عقیدہ کہاں پہ درست تھا، کہاں پر ہم مائنورٹی میں تھے پھر بھی ہمارے پاس کانفیڈنس تھا، کہاں پر ہم غلط ہیں، کہاں پر کون سی جو ہم سی وی پر اپنے ڈالتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں، تو یہ کون سی فضول آج کے دور میں نہیں چلنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اس سی وی کو کون مانتا ہے، تم نے تو وہ ڈگریز لی ہوئی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے گھر جو اعمال نامہ ہوگا وہ آپ کا اور میرا نشر ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد اس طرح سے کی کہ ہمارے کانسیپٹ پر اللہ نے توجہ دلائی، جس کو ہم دوبارہ 93 آیت سورہ انعام سے شروع کرتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ سب سے بڑا تو ظالم، بغاوت کرنے والا، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ پر بغیر دلیل کے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2 کہ وہی ہوئی نہیں ہے اس پر اور خود نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ہم کو اشارہ دے دیا گیا کہ جو لوگ نبی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے نزدیک بدترین انسانوں میں ہوں گے۔ کہ جو اور تھرڈ پوائنٹ کیا آ رہا ہے ہمارا کہ ومن قولا، جو ہم نے جس پر اینڈ کیا اور جو بہت ہی ضروری تھا ہمارا سمجھانے کے لیے، کہ ومن قولا، اور وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، یہ واو عاطفہ جائے گا، کہ جو کہتا ہے سأنزل، جلد میں بھی نازل کر سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل فرمایا، یہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اللہ پر بالکل جھوٹ نہیں گھڑتے تھے۔ اور اس آیت کی روح سے جو لوگوں نے اللہ کے رسول پر جھوٹی حدیث بنائی ہے اس کو ہم ریکارڈنگ کے دوران باقاعدہ اس میڈیا پر یہ بات بھیج رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول پر بہت بڑا الزام ہے، بہت زیادتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی حدیث نہیں دی، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں۔ مثل تو قرآن کی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پھل ہیں یہ دنیا کے مثل ہوں گے۔ اللہ نے کراکری، کٹلری، زیورات، کپڑے، نوکر، کھانا پینا، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں جنت کی بتائیں کہ یہ مثل جو کہ بہت ہی بہترین ہوگی، لیکن تمہارے انڈرسٹینڈنگ میں اور تمہارے لیے فیملیئر ہوں گی، لیکن اللہ کو ایک خود کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ذات کو جوڑنا یہ ناپسندیدہ ہے کہ میری ذات کے علاوہ اور کسی ذات کے پاس اتھارٹی نہیں، اور ایک میری بات سے زیادہ بات کرنا اللہ کو
ناپسندیدہ ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ ایک اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اور ایک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم اس طرح کی بات کرو کہ قرآن کی کوئی مثل ہو، اور ظالموں نے، کون تھا یہ ظالم، کس کا نیٹ ورک تھا، یہ کون بے درد انسان تھا جس کو اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول راویوں کے نام پر اور پھر امام بخاری کے نام پر، جو کہ میں سمجھتی ہوں ان کو دور دور تک پتہ نہیں ہوگا کہ جی میرے نام کی کتابیں چھاپ کر اور انہوں نے یہ بات لگا دی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں۔ خدا کا خوف کھاؤ، میں نے تو الحمدللہ یہ بات کر دی ہے، آگے اب آپ کو اپنی اسٹریٹجی مینٹین کرنی ہے اور آپ کو اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے۔ میں تو یہ احتجاج ریکارڈ کرا چکی ہوں۔ تو جناب اس بات پر میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی موت، ان کی روح بہت مشکل سے نکالی جائے گی، یہ اللہ بتا رہے ہیں، نہیں تو میں ایسی باتیں نہ کرتی۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ میں قرآن سے ہٹ کر زیادہ باتیں کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی موت بہت بری ہوگی۔ اب وہ پڑھیے کیسے اللہ بتا رہے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھ سکو ایسے لوگوں کو کہ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم لوگ، فی غمرات الموت، جب یہ موت کی بے ہوشی میں ہوں گے یہ ظالم، والملائکہ، اور فرشتے، باسطو ایدیہم، وہ پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، اور ان کی جو روح نکل رہی ہوگی ان کو فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی نفس، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون، اب نکالو اپنی جان میں مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ بیڈ ورڈ ہے یا گڈ ورڈ ہے، یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے نیگیٹو پوائنٹ ہے، لیکن اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی سورس پتہ چل رہی ہے کہ یہ ایک برا الفاظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ جا سکتے ہیں، اور ایک ہم کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، تو دونوں ہی ایک ہی لفظ، ہم کہتے ہیں جی آپ جا سکتے ہیں اور ہنستے ہوئے تمیز کے ساتھ کہتے ہیں، اور ایک ہم کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، تو ہمیں آئیڈیا تو ہو گیا نا، بات تو دونوں ایک ہی تھی۔ بالکل اسی طرح یہاں قرآن کا بھی پتہ چل گیا کہ اخرجوا انفسکم، نکال اپنی جان، یہ انداز فرشتے اپنائیں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، اور کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے ذلت والے عذاب کا۔ کیوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تعریف، شکر آپ نے بتا دیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے بما کنتم تقولون، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، یعنی فضول باتیں کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ سوچئے گا تکبر کرنا کہ ایک اللہ، ایک اتھارٹی، پھر بھی شفاعت کے پیچھے پڑ گئے ہو، پھر بھی حوض کوثر کے پیچھے پڑ گئے ہو، پھر بھی رسول اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہو کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی ہمیں ہوا کیا ہے، تکبر ہم کو کہاں سے کہاں تک لے گیا ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہم بخاری اور صحاح ستہ سے ضعیف حدیثیں، غلط عقائد کو نکال نہیں پا رہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس کو صحیح کا درجہ دے دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے قرآن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ دے دی گئی ہے کہ اگر وہ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک تکبر ہے۔ ہم دیکھیں آپ اس میں دوسروں کو لانا چاہیں تو لے آئیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر میری اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی حق کو نہ مانوں تو اس کا مطلب ہے میں تکبر کرتی ہوں، اگر میں وقت پر صلاۃ نہ ادا کروں، اگر میں لوگوں کی مدد نہ کروں تو گویا مجھے اللہ کی آگ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے مکافات عمل سے ڈر نہیں لگتا کہ برا کریں گے تو برا ہوگا، کسی کا حق ماریں گے تو اللہ آپ کا حق ماریں گے لوگوں کے ذریعے سے، یا خدا کی ذات کا قہر آئے گا، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہوئے جب ڈرتے نہیں ہیں، برے انجام سے نہیں ڈرتے ہیں،
سیف سائڈ نہیں چلتے ہیں تو گویا میں اور آپ تکبر کرتے ہیں. عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے کہ حق کے ساتھ پردہ کرنا کہ اللہ کو کیا ریکوائرڈ ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت اگر نہ رہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ہماری سب تکبر کی نشانیاں ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے. تو اب یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. کیوں؟ آپ خود سوچئے کہ اس کو میں اتنا انٹرسٹنگ کیوں کہہ رہی ہوں. کہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سائیکالوجیکلی ہم تکبر کیوں کر جاتے ہیں. جیسے ہمیں مال کی ایک ڈھارس ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں کہ ہے میرے پاس مال، کون میرا کیا اکھاڑ سکتا ہے، میرے ہاتھ میں ہے اس کا مال. یہ ہمیں نا کوئی چیز جب ڈھارس دیتی ہے نا نیگیٹیوٹی کے ساتھ تو یہ ایک تو تکبر ہوتا ہے، اور ایک لوگوں کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں غلط عقائد کے ساتھ تو یہ بھی ہماری ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرا ساتھ دینے والے بہت سے لوگ ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز سے ڈرایا کہ یہ جو تم اتنے لوگوں میں بیٹھ کر تمہارا گھمنڈ، تمہارا تکبر، تمہیں ڈر نہیں لگتا تو تم میرے پاس اکیلے آؤ گے. اس بات نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے اکیلے فیصلہ کرنا پڑے گا. اللہ کی ذات کے بارے میں مجھے فیصلہ اکیلے کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، اور جو قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اور یہ چیز ہم نے خود بھی دیکھی کہ سگی ماں بھی ہے اور یا اولاد بھی ہے تو ہم اس کو دفن کر کر آ جاتے ہیں، پھر ہم ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ اس کو اکیلے ہی دفن کیا جائے گا. یہ چیزیں جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کو یہ آیت اور سمجھ آئے گی کہ یہ اجماع تواتر کی بھی وجہ سے ہمارا جو گھمنڈ ہے نا، یہ اس کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں صرف اس کی وجہ سے کہ جی میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ فلاں مولوی بھی کہہ رہا ہے آپ صحیح ہو، کیونکہ فلاں بھی جماعت میرے ساتھ ہے، کیونکہ فلاں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے. یہ بات مجھ کو اور آپ کو بہت ہی ڈھارس دے جاتی ہے، جس پر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آیت بھی بتا دی کہ آ گئے نا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس سے بڑا میل کھا رہی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کتنی گرومنگ چاہتے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، یقیناً تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے جو پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار. ٹرپلٹس ہوں، ٹوینس ہوں، جتنے بھی بچے ہوں آپ دیکھیں ایک ایک کر کے نکلتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی برتھ سرٹیفکیٹ پر سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، وہ کہتی ہے میں چھوٹی ہوں، وہ کہتی ہے میں سب سے چھوٹی ہوں. ہم کہتے ہیں تم تو ٹرپلٹس ہو، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہو. تو تب بھی وہ کہتی ہے کہ میری اتنی سیکنڈ زیادہ ہے، میں بڑی بہن ہوں، وہ چھوٹی بہن ہے، وہ درمیانی بہن ہے. سوچئے گا ہم فردن فردن اپنی ماں کے پیٹ سے بھی نکلتے ہیں، چاہے آپریشن سے نکلے چاہے کہ طبعی طریقہ ہو. تو غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کریٹر، جو ہم سب کو پیدا کرنے والے، بنانے والے، ہماری سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ تم فردن میرے پاس آؤ گے تو شاید یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ فردن فیصلہ کریں گے کہ مجھے سیف سائٹ کیا نظر آ رہا ہے، اور میں اللہ کے روبرو جب حاضر ہوں تو ایمانداری سب سے بڑی چیز ہے کہ میں نے کیا سمجھا اور میں اس سمجھنے کے مطابق کس حد تک عمل کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقائد بھی دے دیے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ وَتَرَکْتُمْ، تم چھوڑ آئے نا دنیا کو، مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو دیا تھا ہم نے تم کو دنیا میں تمہاری پیٹھ کے پیچھے، تم چھوڑ کر آ گئے نا. اب دیکھیے مال کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، فردن آنے کی طرف بھی، مولویوں، مسلک، ان سب کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، مفتیوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ فتویٰ تم کو اپنے قرآن سے خود لینا ہے. اور تھرڈ پوائنٹ تمہاری شفاعت کی بھی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور نہیں ہم دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ
کہ کوئی تمہاری شفاعت کرنے والے ہوں. الذین زعمتم، امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، امپورٹنٹ ہے یہ دو الفاظ کہ اللہ فرما رہے ہیں الذین زعمتم، ہائی لائٹ کر لیجئے، الذین زعمتم، جو تم دنیا میں جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں کہ جی انبیاء کرام تو بچے، تو حافظ قرآن، تو کشتیاں، تو مسجدیں، تو قربانی کے جانور، یہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. سورہ ملک، سورہ رحمان، کوئی شفاعت نہیں کر سکتی. الذین زعمتم، جن کو تم گھمنڈ کرتے تھے، زعم کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ انہم فیکم شرکاء، کہ یہ سب تمہارے درمیان کس طرح تمہارے کام بنائیں گے، تمہارے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے. لقد تقطع بینکم، قطع ہو گیا نا، لقد تقطع، قطع، قطع، قطع ہو گیا نا. تم نے دیکھا نا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، سب ڈسکنٹینیو ہو گیا تمہارے درمیان سے. وَضَلَّ عَنْكُمْ، گم بھی ہو گئے، دکھائی بھی نہیں دے رہے، دور دور تک کسی کا اتا پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ ہم دنیا میں کیوں نہ بنا لیں کہ دور دور تک اتا پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم لوگ تو اس حد تک جہالت میں گھر چکے ہیں، تو ہم تو مردے کو دفن کر کر بھی آ کر کہتے ہیں کہ جی مردے نے اٹھ کر 4 سوال کے جواب دینا ہے. مردے کو دفنا کے جائیں گے، اس کے بعد تو مردہ اٹھنے والا ہے. تو اتنا کس کس کے کفن کیوں باندھتے ہو؟ میں نے اپنے میاں سے کہا، میاں نے کہا نہیں نہیں، ہم وہ اس کی پیٹ کی ربن کھول دیتے ہیں، نہیں نہیں ہم اس کی پیر کی ربن کھول دیتے ہیں، نہیں نہیں ہم اس کی سر کی ربن کھول دیتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا، کہ وہ آرام سے اٹھ سکیں. تو ہنس رہے تھے، بولنے لگے جی تو عقیدہ ہی یہی ہے. سلیب بھی اتنی اوپر لگاتے ہیں کہ جی مردہ اٹھ کر بیٹھ سکے. میں نے کہا اچھا اچھا، یہ سب بھی ہوتا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم کس حد تک بات یہ کرتے تھے. تو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اللہ فرماتے ہیں سارے وسائل گم ہو جائیں گے جو تم زعم کرتے تھے، اور اس کے بعد کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائیاں بیان ہو رہی ہیں. اور اس کو ہم تھوڑا سا جلدی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ بے شک اللہ پھاڑنے والے ہیں، دانے کو اور گٹلی کو اللہ ہی نکالتے ہیں، زندہ سے مردہ کو، اور وہی اللہ نکالتے ہیں مردہ سے زندہ کو. یہ تمہارے اللہ ہیں، تم کہاں بھٹک گئے ہو، تم کہاں بھٹک گئے ہو، کدھر چلے گئے ہو، کیوں اللہ کی ٹوٹل اتھارٹی کو نہیں تسلیم کرتے ہو. اور اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کی روشنی کو اللہ پھاڑنے والے ہیں، اللہ ہی نے بنایا رات جو کہ سکون حاصل تم کرتے ہو، اللہ ہی نے سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ جو تمہارے آگے تم سب دیکھ رہے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام بانٹ اندازے وہ ہیں جو کہ اللہ ہی غالب اور علیم ذات ہیں، وہی اس بنا پر ان تمام چیزوں کو جاری و ساری رکھتے ہیں. اچھا، میں ادھر سٹاپ کر رہی ہوں کیونکہ میری کچھ ریکارڈنگ میں مسئلہ ہو گیا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی وہ مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ریکارڈنگ بند ہو جائے گی. کچھ کرتی ہوں میں کل سے کہ کچھ ٹھیک ٹھاک کرنا پڑے گا انشاءاللہ. آئی ایم سو سوری، میں یہاں پر سٹاپ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ ہم کل اس کو کنٹینیو کریں گے کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے ساتھ.